آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرارداد مقاصد آبجیکٹیوز ریزولوشن. تو ہم اس کو سٹارٹ کریں گے کہ 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم جو نوابزادہ لیاقت علی خان تھے انہوں نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی. اب قرارداد پیش کی تھی کیونکہ وہ ایک قانون بنانا چاہتے تھے، دستوری قانون بنانا چاہ رہے تھے تاکہ ملک کا انتظامی ڈھانچہ پیش کیا جائے. تو اس میں انہوں نے ان نکات کی نشاندہی کی تھی جن کو بنیاد بنا کر ملک کے مستقبل کا دستور بنانا تھا، قانون بنانا تھا. قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا اور اس قرارداد کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مقاصد یعنی کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے جی، مقصد کس چیز کا مقصد، پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا. قرارداد مقاصد کے اہم نکات جو تھے وہ درج ذیل تھے. سب سے پہلے کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس، اس میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. حاکمیت کہتے ہیں حکمرانی کو. ٹھیک ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حاکم ہیں، حکومت کرنے والے ہیں. تو اس قرارداد میں جو سب سے اہم بات تھی وہ اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ ساری کائنات کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار یعنی کہ طاقت جو ہے اسی کو حاصل ہے. اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یعنی جو لوگ حکومت میں آتے ہیں اور ان کے پاس قوت اور طاقت آ جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کو بتایا ہے اس طرح لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور وہ عوام کے جو منتخب نمائندے ہوں گے یعنی جن کو عوام منتخب کریں گے وہی اس کا استعمال کریں گے. ہاں جی، اس کا دوسری جو شق تھی جو دوسرا ٹاپک تھا وہ اسلامی اقدار کی پابندی. اقدار مطلب روایات. ٹھیک ہے جی، قرارداد مقاصد میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ پاکستان میں اسلامی اقدار مثلاً جمہوریت بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رائے کی آزادی رائے ہونا، آزادی رواداری یعنی کہ بھائی چارہ اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا، بڑھایا جائے گا. یعنی یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو بنیاد بنایا گیا ہے پاکستان کو حاصل کرنے کا، اس لیے ان تمام روایات کی پابندی کی جائے گی. اسلامی طرز زندگی اس کا تیسرا ٹاپک ہے. طرز زندگی ہوتا ہے اسلام انداز کہ اسلامی طرز زندگی ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا کہ ہم ایک ایسے خطہ زمین چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں. ٹھیک ہے جی، اور اس کے میں ہمیں کسی طرح کی نفرت کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے. اپنی انفرادی میں نے بچوں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یعنی کہ الگ انداز میں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں تو ان کی شخصیت میں بہت زیادہ تضاد آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ مختلف ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے اور اپنی زندگی میں الگ سے ان کی ایک خاص شخصیت ہوتی ہے. انفرادی اپنی الگ انداز میں زندگی میں اور اجتماعی دوسروں کے ساتھ ہم کس طرح کے تعلقات جو ہے استوار رکھتے ہیں. جی، اس کا چوتھا ٹاپک تھا اقلیتوں کا تحفظ. اقلیتوں کا تحفظ مطلب جو پاکستان میں جو لوگ کم تعداد میں ہیں، دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ کم تعداد میں موجود ہیں تو ان کو بھی ان کے مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا. یہ اسلام کے جو پاکستان کو حاصل کرنے کے تھے مقاصد وہ یہ تھے. اس کے ساتھ ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. پوائنٹ نمبر اس کا 5 ہے بنیادی حقوق کی فراہمی. بنیادی حقوق یعنی کہ تمام جو لوگ ہیں ملک میں رہنے والے تمام لوگ ان کو کسی نسلی یعنی کہ ان کو نسل کی بنیاد پر، معاشرتی ان کو معاشرے کی بنیاد پر، معاشی ان کو دولت کے حساب سے اور مذہبی تعصب یعنی کہ فرق نہ کیا جائے گا. کسی کو اس بنا پر فرق کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ اس کا تعلق ہماری نسل سے نہیں ہے یا وہ ہمارے معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے یا وہ دولت کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہے یا پھر اس کا مذہب ہم سے مختلف ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر پیچھے ہٹا کر تمام شہریوں کو برابر حقوق دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے وفاقی نظام حکومت. وفاق یعنی کہ ایک مرکز کا ہونا. ٹھیک ہے جی، مرکز کا ہونا. قرارداد مقاصد میں وضاحت کر دی گئی یعنی کہ یہ بات کھل کر واضح کر دی گئی تھی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا، یعنی مرکز تو ہوگا لیکن وہاں پر لوگوں کو اپنی رائے کی آزادی ہوگی جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کیا جائے گا یا چلایا جائے گا. اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 7 ہے پسماندہ علاقوں کی ترقی. پسماندہ جو کم ترقی یافتہ ہیں. ٹھیک ہے جی، جو کم ترقی یافتہ ہیں وہاں پر علاقوں کی جو ہے وہ ترقی کی جائے گی. قرارداد مقاصد اس بات کا اعادہ کیا گیا یعنی کہ وعدہ کیا گیا ٹھیک ہے کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے. جو خاص اقدامات ہیں جو دوسری تمام سہولیات دوسرے علاقوں کو حاصل ہیں وہ پسماندہ علاقوں کو بھی دی جائیں گی اور انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے گا.
پوائنٹ نمبر 8 جو سب سے اہم، عدلیہ کی آزادی، یعنی کہ جو عدلیہ ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو ہر طرح کی آزادی ہوگی کہ وہ جس بھی شخص کے خلاف وہ چاہتے ہیں وہ کارروائی کر سکتے ہیں، اگر وہ حق پر ہے تو اس پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالا جائے گا، اور یہ عدلیہ کی آزادی حاصل ہوگی کہ وہ بغیر کسی قسم کی دباؤ کے اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ اردو قومی زبان ہوگی، اس بات کی نشاندہی کی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ یہ تھے جی قرارداد مقاصد کے نکات جو 9 ہیں، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ یہ آپ کا لانگ کوسچن نمبر 5 کا آنسر بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر شارٹ کوسچن نمبر ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، شارٹ کوسچن نمبر 6 جو ہے یہ اس کا آنسر ہے کہ قرارداد مقاصد کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے آپ کی کیا مراد ہے۔ ہم آتے ہیں اپنی ایکسرسائز کی طرف، یہاں پر ہے جی شارٹ کوسچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس، قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے آگے پیج نمبر مینشن کرنا ہے، پیج نمبر ہے یہ 37۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کوسچن، قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے، تو پیج نمبر 37 پر اس کا آنسر ہے کہ قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ پورا جو اس کا آنسر ہے، جو ٹاپک ہے، ٹاپک نمبر 1، اس کا شارٹ کوسچن نمبر 6 کا آنسر بنتا ہے۔ جی بچوں، یہ آپ کا لیسن ہے صبح کا جو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اچھے سے اس کو یاد کر کے سنانا ہے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔